پہلے گفتگو ہو جائے نا. قرآن میں کوئی چیز آئیڈیا لے کر کے بیٹھتا ہوں جو کچھ اوپر سے آ جاتا ہے جو مالک کہتے ہیں کہ آپ یہ صحیح. اور مالکوں کے کہنے کے انداز بڑے گئے ہیں. سبحان سبحان. یہ ایسا چیپٹر ہے اگر اس کو کھولا جائے تو پتہ نہیں دنیا زیر زبر ہو جائے. فیضان انبیاء میں سے فیوزات انبیاء میں سے کہ نبی کا مائنڈ امتی پہ ٹرانسفر ہو. اللہ. یہی خلافت ہے. خلافت کیا ہے؟ نقشبندیہ کے ہاں، چشتیہ کے، قادریہ کے، سہروردیہ کے ہاں، تمام سلاسل طریقت شاذلیہ کے ہاں خلافت دی جاتی ہے. اور خلافت کے ساتھ ہی اس کو یہ ڈیوٹی ملتی ہے کہ آپ تم ہدایت کا کام کر سکتے ہیں بلکہ کرو، آرڈر ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ جس نے خلافت لے لی اور ہدایت کا کام نہیں کیا وہ کفران نعمت کا شکار ہوا. خلافت لینا اور بات ہے، نبھانا اور بات. ٹھیک ہے، اور نہ نبھانا کفران نعمت ہے. کفران نعمت پر ہمیشہ سونا پڑتا. تو خلافت یہ ہے، خلافت کو ڈیفائن کیا ہے. خلافت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خلافت انسان کو کیوں دی؟ وَإِذْ صَدَّقْتُمْ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. اللہ نے اپنی روح انسان کو ڈال کر، انسان کے اندر ڈال کر اس کو اپنا خلیفہ کہا. تو ویسے نہیں کہا. پتھر کو کیوں خلیفہ نہیں کہا؟ درخت کو کیوں خلیفہ نہیں کہا؟ ہواؤں اور فضاؤں اور خلاؤں کو، سیارگان کو کیوں خلیفہ نہیں کہا؟ اور پروردگار پاک نے اپنی روح خاص جو تھی وہ انسان کے اندر کی پھر خلیفہ. یہ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح جب اللہ کا خلیفہ ہو تو وہ صورت ہے، اور نبی کا خلیفہ ہو تو یہ صورت ہے. کیا کہ نبی کی علوم و معارف امتی کے ذہن پر ٹرانسفر ہوں اور وہ علوم و معارف اس کی زبان سے جاری کرا دیے جائیں. یہ خلاف بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ معلوموں کے بات کرنے کے انداز اور بے شمار ہیں، چونکہ ان کی قدرتیں بے شمار ہیں، ان کی قوتیں بے شمار ہیں، ان کی پاورز بے شمار ہیں. کبھی تو نبی بنفس نفیس تشریف لا کر کہتے ہیں یہ کر فرماتے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے ہوتا ہے یا خادم کسی کی پکار کے، خادم پکار کرے حضور کا کوئی امتی ہو، حضور سید و سادات کے ابن علی شاہ سنگوردی جیسا، خواجہ مولوی جیسا، ٹھیک ہے، یا حضور داتا صاحب جیسا، تو سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے، سرکار کرم فرمانے کے لیے تشریف. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ عالم باطن میں فوراً کچھ بندے کی روح کو اپنے پاس طلب کر کے کہیں یہ کام کرو. کسی نے سوال کیا
اور جواب دینے والا فرض کریں وقتی طور پر جواب نہ دے سکا، متوجہ ہو گیا اس طرح، تو مالک اس کو اپنے دربار میں بلا کر کہیں گے یہ جواب ہے۔ واہ، کبھی سرکار غوث الورا کی طرح جس طرح آپ کو جناب شہنشاہ کرم کی بارگاہ سے امر ہوا، ذرا زیادہ ہے، اس کو تھوڑا سا کم اصل میں گفتگو کے ساتھ انسان کے ذہن میں ڈوبنے کا ضرورت ہے تو وہ سارا سسٹم خراب ہو۔ تو سرکار غوث الورا آپ کو امر ملا کہ چلو باز کرو، سرکار فرماتے ہیں مجھے عربی نہیں آتی، میں تو عجمی ہوں، کیونکہ آپ گیلان کے رہنے والے ہیں، اور گیلان جو ہے یہ ایران کا شمالی صوبہ ہے، وہاں کی زبان فارسی ہے، جناب کی مدر ٹنگ کبھی فارسی تھی، سرکار نے اس کی ارشدہ میں تو عجمی ہوں، اور مسکنن عجمی تھے، نسبن عربی، صحیح، یہ بھی آتا مسکن حضور کا عجمی تھا اجمی تھا، اور نسب حضور کا عربی تھا۔ واہ، تو یہ تھوڑی ایک جملے کو بہت سمجھیے گا۔ بالکل صحیح، اب آپ نے بردار سرکار مدینہ میں عرض کی کہ جناب میں یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو آپ نے کیا کیا؟ سرکار نے کہا کہ پر تم بیٹھو بولا ہم سے۔ واہ، تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اللہ نے ہمیں ایسے مہربان مرشد دیے کہ جو دربار رسول کے ضروری حضوری ہوتے ہیں، واہ، اور دوسرے رسالت ان کے تھرو گفتگو، واہ، جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ محمد صلی اللہ علیہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ القول الجدید کی ذکر ہے۔ شاباش۔ جس کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ محمد صلی اللہ نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کے جوابات سنے، درست سمجھ، عبدالسمی فی مبشرات النبی امین، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلانا شروع کر دیا، یہ پانچوں سوار دے دی جا رہے ہیں، کوئی چار بندے گھوڑے پر چڑھے جنہیں سے دے دی، پیچھے ایک کھوتیا لگتی ہے، تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، تو وہ چاروں نے بولے پانچواں بولا پیچھے والا، دے دی جا رہے ہیں، میرا دے دی چلے ہیں وہ، سیما بھی کام کر اپنی سواری کی طرح، ٹھیک ہے، آگے ہو تو سیما، پیچھے جائے تو لات، ٹھیک ہے۔ تو آج کل بہت سارے لوگوں کو چسکا پڑ گیا سنی کہلانے کا، جب فضلے کی ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو حضرت شیخ الوہاب نے فرمایا، عبدالوہاب نے فرمایا، حضرت شیخ ابن تیمیہ نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، اور جب ممبر سے نیچے اٹھتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کا غلام ہوں، داتا صاحب کا غلام ہوں، داتا ہم تیرے ہیں، منافق ہو، منافقتیں چھوڑ دو، بس اصل سے پہلے بہت داتا کو داتا کہنا جائز ہے، صحیح، پہلے تو یہ مانو نا، بالکل صحیح، داتا داتا ہے تو پھر تم اس کے بنو نا، داتا تمہارے لیے داتا ہی نہیں ہے، اور کسی کو ابا کہو گے تو اس کی بلا اس کی پراپرٹی کے وارث بنو گے نا، بالکل صحیح، ہاں، بالکل صحیح، وراثت کا دعویٰ کہیں تم اڑاتا ہی کوئی نہیں، بس میری جی، تو اہل سنت وہ ہے جو سنت کو زندہ کرتے ہوئے سنت والے کو زندہ سمجھے، بالکل صحیح، ہاں، واہ، تو جس کی سنت زندہ ہو خود مر گیا وہ نبی ہے، کیا بات ہے، واہ، جس پر اترنے والی کتاب زندہ ہو مر گیا وہ نبی ہے، واہ، جس کا معجزہ زندہ ہو دکھانے والا کوئی نہ وہ نبی ہے، واہ، پوری امت کے
بنانا خاص مسئلہ ہے. آہا. پوری امت کا تصور منہدم ہو جاتا ہے کہ سرکار کو زندہ نہیں مانتا. بے شک بے شک. کہ معجزہ کے لیے یہ نکاح میں بار بار سمجھاتا ہوں سنیو تمہارے پاس اتنا بڑا ایٹم بم ہے کہ دنیا کا کوئی غلط طریقہ سے سامنے نہیں جا سکتا. بے شک. خواہ کرسچن ہو خواہ یہودی ہو خواہ کسی نبی کا ماننے والا ہو مسلمان کا ہو مسلمان ہے. دلیل کیا ہے کہ معجزے کے لیے معجزہ دکھانے والا نبی ہوتا ہے وہ معجزہ ہے. بالکل صحیح. کسی نبی کا معجزہ کانٹریکٹ پر نہیں دیا سکتا ٹھیک ہے پر نہیں دیا سکتا. بالکل صحیح. کسی اور مثلا ایک جگہ پر نبی موجود ہے اس کے ضلع میں سردار بھی موجود ہے تو نبی کہا سردار صاحب ذرا یہ معجزہ تم دکھا دو. کتنا بڑا سردار ہو لیکن معجزہ نبی کا وہ نہیں دیا سکتا جب تک نبی کا وارث نہ ہو. بے شک بے شک. نبی کے علوم کا وارث. ٹھیک ہے. معجزہ قرآن ہے ہم مانتے ہیں. بالکل صحیح. پنجاب کو قرآن میں رب معذب علیکم ورحمۃ. اگر قرآن سے مراد سرکار کی ذات ہے تو چلے ہمارے سمجھ کے کوئی تعلق ہے لیکن اگر قرآن کو قرآن عظیم شان مانا جائے اس کا سیدھا سیدھا مانا معجزہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ قرآن کو ترجمہ کرتے ہیں ہمارا قرآن کا ترجمہ سرکار کی ذات ہے. ہم نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے سرکار کی ذات. ٹھیک ہے. علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور انہوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے وہ قرآن ہے. ہم تمہارا ترجمہ مانتے ہیں اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں کہ برہان ہے معجزہ ہے. معجزہ دکھانے والا کوئی نہیں. کون معجزہ دکھائے گا؟ معجزہ زندہ نبی اللہ. دونوں میں کیا طرح ہوا کہ ان میں سے ایک مر گیا؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ میں سخت کہہ رہا ہوں لیکن بزرگوں نے اپنی بات کرتے ہوئے اس طرح کا پرایا اختیار کیا ہے یا مسلمان مرد یا قرآن میں مختلف ہے یا مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا. ٹھیک ہے. اقبال میں اگر کسی کو میرا جملہ ہے ٹھیک ہے دونوں میں کیا اختلاف رائے ہوا مجھ سے میں یا صاحب معجزہ میں بھائی بولنا ویسے قرآن مانا کرو میرے ساتھ ساتھ چلو تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میں اسٹریم آف تھاٹ کو فالو کریں. نبی اور معجزہ دونوں میں سے ایک پر گیا. معجزہ اس لیے معجزہ نہ رہا کہ معجزہ دکھانے والا کوئی اور وہ اس لیے کہ معجزہ ہو گیا. دونوں بیکار دونوں انفیکٹو ہو گئی. جس کے پاس نہ نبی رہے نہ معجزہ رہے وہ امت ہے. سرکار کو زندہ نہ ماننا اس عقیدے کی ویٹنگ یہ بنتی ہے کہ تم نے ساری امت کے تصور کو معدوم کر دیا. بالکل. اس امت کا تصور معدود ہو گیا ساری امتوں کا تصور معدود اور نبوت اور امت دونوں کے تصورات کو معدوم کر دیا اگر نبی کا زندہ نہ. بالکل. اب جب نبی صاحب معجزہ ہے علیہ السلام میں خدام میرے ماما. اب قرآن معجزہ ہے. معجزہ تو اسے کہتے ہیں کہ جو عقل کو عاجز کر دے. بالکل. معجزہ تو اسے کہتے ہیں عقل کو عاجز جو عقل کو عاجز کر دے. اور اگر اس کی تعبیر یوں کی جائے کہ یہ گائیڈ لائن ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے آسانی سے عقل میں سمجھ آ سکتی ہے. ہر کوئی اس کو سیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. تو یہ ایک گائیڈ بک ہوگی. معجزہ نہ رہا اگر اس میں عجائبات قدرت نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے. ترجمہ ہے کیا معجزہ. Yes. اب معجزہ کو معجزہ ماننا پڑے گا. اور معجزہ کیا ہے؟ جو عقل کو عاجز کر دے, جو ڈائریکٹ گائیڈ لائنز دے اور ہر بات واضح اور کھول کھول کر کرے, جسے ہر کوئی سمجھ سکے. ہر کسی کی سمجھ میں آنے والی چیز معجزہ نہیں. اس کا سمجھ آنا یعنی کتابیں مبین ہونا, یہ اس کا ایک پہلو ہے.
اور اس کا شرم اجاب ہونا یہ اور قرآن عظیم شان کے لیے جو لفظ آیا ہے لفظ عجیب کا نہیں اجاب کا. اگر آپ کو یہ سیکوینس میں آئے یاد آتی ہے تو قرآن عظیم شان نے جو اپنا انٹروڈکشن پیش کیا ہے وہ شاید اجاب کر کے اور اجاب مبالغے کا سیرا ہے اتنا عجیب کہ عجب العجائب کہ جس کے عجائبات کا کوئی حد و شمار ہی کوئی نہیں. اب جو قرآن عظیم الشان کے روحانی پہلو کا منکر ہے اس کے تصرفاتی پہلو کا منکر ہے اس نے قرآن کے موضوع آنے کا بھی انکار کر دیا. اگر قرآن صرف گائیڈنگ پرنسپلس کا مجموعہ ہوتی جسے ہر کوئی سمجھ سکتا تو اسے قرآن نہ کہا جاتا. اگر اسے برہان کہا گیا تو اس کے عجائبات کی بنا پر کہا گیا اور ان عجائبات کو نہ ماننے والا قرآن عظیم شان کے موضوع آنے کا بھی منکر ہو گیا. صاحب موضوع کی حیات کا منکر اور قرآن عظیم شان کی اجاب آنے کا منکر. تو قرآن عظیم شان کے علوم انبیاء کے عجائبات میں سے کیا کہ خود کرم فرما کر بات کرتے ہیں نبی کو ماننا زندہ ماننا خود کرم فرما کر فرماتے ہیں یہ کام کر. مدینہ طیبہ شریف میں ایک پروفیسر تھے ابھی ہیں قرآن کی بات نہیں سنا رہا ابھی زندہ ہے اور ان کو سرکار خواب میں کرم فرماؤ اور فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب اٹھو اور میرے قرآن کی تفسیر میرے قرآن کی تفسیر سبحان کلام اس کا ہے پراپرٹی سرکار کی ہے. بالکل بالکل کلام اس کا ہے پراپرٹی سرکار. تو میں میرے قرآن کی تفسیر انگریزی میں لکھو. اس وقت انگریزی میں تفسیر لکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے اکرم نام ہے مجھے عربی نہیں آتی بہرحال وہ خواب ختم ہو گئی. رقصوں میں اس کو التباس سمجھا. التباس ہوتا ہے کہ کوئی خواب ان ریئل ہو انسان اس کو ریئل سمجھے اس کو التباس کہتے ہیں. ہیلوسینیشن انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا ہیلوسینیشن. ہیلوسینیشن سمجھا ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے پرواہ کیا خاموش ہو گیا. دو تین دن کے بعد شہنشاہ کلام میں پھر پتا چلتا آتا ہے وہ ناموں پہ انہیں پیار کو جیسا خود بھیگ دے اور خود کہے مرتے کرتا موج میں جب آ گئے قطرے کو دریا کر دیا. اور ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے قرآن کی تفسیر لکھیں انگریزی میں لکھیں. میں دوستوں کیا کر رہا ہوں تفسیر لکھیں اور انگریزی میں لکھیں. تفسیر لکھیں اور انگریزی میں لکھیں. اس دور میں انگریزی پڑھنی چاہیے. بالکل صحیح. حضرت امام اعظم ابو علی رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص کرنٹ افیئرس کا نالج نہ رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مطلوب ہے. اللہ ہمارے علماء نے ہمیں اس طرح کے جو ماڈرن ادھیکاری سے دعوت فرمائی ایم اے اسلامک فرسٹ کلاس کیا خوبصورت کراتا ہے. دوسرے قاری صاحب لیٹ آئے ہیں لباس وقت کی رقم ہو جاتی ہے. اپنے شہر سے لیٹ آنا بے ادبی ہے یاد رکھیں. شیخ پہلے آئے مرید بعد میں پہنچے ہر ایک کے لیے بے ادبی ہے. طریقت کے 3 قوانین ادب صحبت شریعت. اور اگر اس طرح سے شروع کریں شریعت صحبت ادب ٹھیک ہو گیا. ہم نے ایسے ایسے بےوقوف کی زندگی میں دیکھے ہیں کہ ان کو اسٹیج پر بلایا جائے تو شہر کی طرف پیٹ کر کے چلتے ہیں. مخلوق کی طرف منہ شہر کی طرف پیٹ.
बेअदबी है। मैं सब पर लेट आऊँ, बेअदबी है। आज यूँ करके बुलाना कि मुझे खुला ही करेगा। हाँ? सारे जान में से देखें आप, यूँ आदमी लाते हैं। तो क्यों बंद रखा है इसे? हाँ? अल्लाह ने इसे अलग पैदा किया है। सरकार ने कहा मुसाफहा। मुसाफहा क्या है? सफहा तुम कहते हैं आतियत है सफहा तुम मुसाफहा बाबी मुफाअला। बाबी मुफाअला में मुशारकत ज़रूरी है। अरबी ज़बान का फ़ायदा जिसको अंग्रेज़ी में आते हैं ना इन्फिनिटिव्स यानी मसादिर। तो अरबी ज़बान के इन्फिनिटिव के मसादिर के औज़ान में से एक वज़न बाबे मुफाअला है, एक पूरा भाग मुफाअला। तो अब मुफाअला में मुशारकत ज़रूरी है, यानी दोनों जानिब से काम में शराकत होगी तो बाबे मुफाअला बने। सही। मसलन आप कहते हैं मुआनक़ा, हम लोग कहते हैं गर्दन को, इसको छाती को, गर्दन को कहते हैं लेकिन उसमें छाती शामिल कर लें तो इस छाती को ऐसे सब कहते हैं। तो जब आप मिल रहे हो आपकी गर्दन भी मिलनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है? सही। तो दोनों तरफ से गर्दन मिलेगी तो मुआनक़ा कहलाएगा। मुहाकमा, हकम बनना, यानी इधर से भी स्टेटमेंट्स आए उधर से भी स्टेटमेंट्स आए, दोनों स्टेटमेंट्स को जमा करेंगे तब मुहाकमा करार पाएगा। सही। मुनाजरा, आंखों में आंखें डाल के देखना या नजरियात को नजरिए के मुकाबले पे लाना, दोनों तरफ से दलाइल आएंगे तो मुनाजरा करार पाएगा। सही। मुकादला, एक भी तलवार उठाए दूसरा भी तलवार उठाए तो दोनों लड़ेंगे तो ये मुकादला होगा। सही। ठीक है। मुजाहदा, ठीक है, हर तरफ से उसमें शरका मेहनत करेंगे, जिहाद के लिए आएंगे, लड़ेंगे तब वो मुजाहदा करेंगे। इसी तरीके से ये लफ्ज़ क्या है? मुसाफहा। दोनों हथेलियाँ मिलेगी तो ये मुसाफहा करार पाएगा। एक तो ये कि एक हाथ से कभी ना मिले, सरकार ने फरमाया कि एक हाथ मिला, ठीक है, दोनों और दोनों हाथ मिलाकर फिर मुसाफहा यानी आप दोनों हथेलियाँ टच हो, आपकी और उसकी हथेली टच हो, तब जाकर मुसाफहा करार। यहाँ याद रखें हथेलियों में इस्तिजाबत है। सही। हथेलियों में इस्तिजाबत है। जिस तरह सजदा करते हुए पेशानी सर पे रखी, ज़मीन पे ज़मीन पे रखी और आप अल्लाह के करीब, जितना इंच बढ़ता चला गया उतना गुर को बढ़ता चला, आप अल्लाह के करीब हो गए, इस्तिजाबत नहीं। सुभान। सरकार ने फरमाया हथेलियों के वस्त से दुआ किया करो। सुभान। हथेलियों के वस्त से दुआ किया करो, इसका माना क्या होता है? इस जगह से जहाँ पर सफ़ा है, यहाँ पर इंसान के दो लताइफ हैं, इस हाथ में भी इस हाथ में भी। ये लताइफ जब कनेक्ट होते हैं बाला से तो इस्तिजाबत का बायस होता है। सुभान। ठीक है, यानी इस्तिजाबत और तो और शो सिखों ने भी इसका एक्सपेरिमेंट किया और अपने यहाँ एक मुराकबा दरियाफ्त कर लिया। वहाँ अगर हाथ में रखे जाएँ और थोड़ी देर तक हाथ यहाँ रखी जाए तो आपका एनर्जी कनेक्शन ऊपर हो जाएगा और आपके हाथों में एक वाइब्रेशन तारी हो जाएगी जो इलावत है इस बात की क्या मांग हो जाए। सुभान अल्लाह। माना ये लंबी बात तो मुसाफहा जी है। तो शरीयत, सोहबत, अदब पहला करीना है मोहब्बत के। और बाद ऐसे नारायण भी देखे हैं कि जब भी अपने शख्स से मिले नंगे सर बिल्कुल, ठीक है, भाई तुम फिरते रहो जहाँ पर जैसे नंगे सर फिरते, लेकिन जब शहर के पास आओ तो तुम्हारा सर ढका हुआ होना चाहिए। सहाबा इस तमन्ना में रहते थे कि सरकार की जुल्मों को देखें, सरकार अपने मुबारक को ढक के रखते थे और सहाबा को तरसते रहते थे कि सरकार का सर मुबारक।
اسی طریقے سے محفل میں جو انسٹرکشن ملے اس کے مطابق بیٹھنا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے اسی سلسلے میں کبھی عمل نہیں ہوا، نہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہلکا بناؤ، ہلکا بناؤ. اور جن دوستوں کو نہیں پتا جو نئے آنے والے ہیں، جو پرانے دوست ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے، سمجھ تو ہر لڑکی سے رہتی ہے، آپ کو شرم کس چاہیے؟ ہلکا کیا ہوگا؟ نہیں بنا تو بنواؤ. بس ٹھیک ہے. آپ پیچھے والے بھی آپ کو ہماری گھر میں سے لوگوں کو ڈر اس لیے لگتا ہے کہ اس طرح میں تو لڑائی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو سرکار نے 2 دفعہ کرم فرما کے ارشاد فرمایا کہ کیا کرو، تفسیر لکھو، تفسیر کرو، کس زبان میں لکھو؟ انگلش میں. انگریزی میں. تو اب آپ کے لیے کتنا ضروری ہو گیا، آقا کی خواہش ہے کہ انگریزی پڑھو. بالکل صحیح. اور امتی انگریزی سے ڈرتا ہے. آج تک مزہ ہے، بعض کے بعد آپ لوگ علماء خاص علماء خاص طور پر انگریزی کی طرف خصوصی توجہ. صحیح. تاکہ کل مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے بہت سارے شاگرد جو انگلینڈ میں ہیں انہوں نے بے شمار لوگوں کو اس طرح مسلمان کر دیا کہ انگریزی کو آ گئے، انگریزی میں ان سے بات سکتی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے عزیز ایسے ہیں کہ جن کے میں جہاں بیٹھ کے پھر نام رکھتا ہوں، کسی کا نام ابراہیم اور اس کا ابراہیم، کسی دن میں دوست مسلمان ہوئے ان کا نام یوسف رکھا ہوا، یوسف نام رکھا ہوا. اس طرح کافی سارے دوست جو مسلمان ہوئے وہ انگریزی کے نتیجے میں. اور یہاں سے اللہ معاف فرمائے بعض لوگ، ایک ہم حضرت قبلہ کے سامنے بیٹھا ہوا سریبت کالج کے استاد اپنے بزرگ ہیں، تو ان کے سامنے بیٹھا ہوا ایک صاحب آئے، جی حضور انگلینڈ جانا چاہنا ہے. قبلہ ہے بڑی اسٹائل ہے ان کا، بڑا قریب وہ فرماتے ہیں میں تھوڑی کہڑی چیز ملنا نہیں تصویر کرتا نہ تھوڑا منہ نہ تھوڑا نفا نہ تھوڑا علم نہ عقل کچھ بھی نہیں. تو میں انہیں کیا کھڑی پوچھا ہمارے کو لے کے آنا ہے تو کیا دساں اگر ضرورت سن لائی ضرورت میں نہیں کر سکتا. یہ راجہ صاحب ٹھیک ہے، وہ راجہ صاحب اور انگلینڈ جانے کے لیے نائی بننے کو تیار ہو. شاہ صاحب میں انگلینڈ میں اچھا میرا اس طرح کہ اسی انڈیا میں بڑے بارے نہیں سکتا. اور یہی بتایا کہ میں کوئی سزا ٹرائی نہیں کرے کہ آپ اجامت کر نہیں پے گی چاہے ویسے نہیں سر بندے تو کوئی کر ہی سکے. ٹھیک ہے، اسی طرح بے شمار مذہبی دنیا کے لوگ ہیں، آپ یقین مانے لگا لوگ اور دوستوں وہاں جا کر دین پر بات کرنی پڑے نا تو اس طرح بات کریں جیسے اذان سے شیطان ہو. صحیح. تب مزہ ہے کہ آپ کو اس قابل ہو کہ فر انگریزی بولے. صحیح. اور اس پوزیشن میں ہو کہ وہ لوگ آپ سے آگے سکیں. کہ اگر یہاں پر آ کر ہم سب لوگ اردو جانتے ہیں نا، ساری پتہ ہے اردو کس کے آتے ہیں. جی علامہ اقبال نے اردو بنایا، بولنا شروع کر دیا اقبال علی اردو یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ غالب علی اردو یا صحیح کوئی نہیں. لبے عیسیٰ کی جنبش کرتی ہے کہ ہمارا جنبہ، لبے عیسیٰ کی جنبش کرتی ہے کہ ہمارا جنبہ. قیامت پوچھتا ہوں دادے بہت ہائی بدرشا. تو سو میں کیا بات جی آپ کسی پڑھے لکھے آدمی ہو ایسے بڑے لیڈر بھی ہو تو سو میں کیا اردو سے ہے نا.
لبے ایک ساتھ جنبش کرتی ہے کہ ہمارا جن والے قیامت مستقبل نام گمر ہائے بدخشاں پہلے پھر لوگوں نے شیئر کیسنا اس بعد پتا رکھسی کیسنا پتہ لگی ہیں. اسی طرح یہ غالب شاعری اگر غالب کی شاعری آئے تو میں پوچھوں غیر ٹھیک ہے ارے چرکے کا حلوہ ملا تو چلوا ملا وہ غائب حلوہ شلوہ تو بات ہو سکتی ہے جب علمی دنیا میں بات ہو تو پھر انسان کا اسی طریقے سے مزہ تب ہے کہ آپ ان کو جا کر شیکسپیئر پڑھائیں صحیح آپ ان کو جا کر ورڈ پڑھائیں آپ ان کو جا کر بیکن پڑھائیں آپ ان کو جا کر ریڈنگ پڑھائیں تب مثلا اس قابل آپ ہوں آپ ان کو جا کر ٹی ایس ریڈنگ پڑھائیں جس کو کہتے ہیں انویزیبل پوئٹ ٹھیک ہے تو اس قابل ہوں کہ جب آپ کو شروع کریں تو مزہ آ جائے. ایک دفعہ ہمارے انگریزی پروفیسر جامع صاحب کا ہماری کلاس پڑھا رہے تو ہم سے رومانی سجیشن تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کورس کو اپگریڈ کرنے کے لیے اس کورس کو مزید ڈیفائن کرنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ آپ نے مولوی سے انٹروڈیوس کر میں نے لکھ کر سارے پروفیسر تھے ہمارے پروفیسر کی کلاس میں تو سب پروفیسر نے اپنے پروپوزل لکھ کر وہ پروپوزل کر لی دوسرے بھی تشریف لائے اور میری چیز آپ نے ڈالی Who is Mr. Gandhi? Or Gandhi and University? Who is Mr. Gandhi? Yes, sir. You have suggested remarks. Yes, sir. I have taught in 19 different universities of the world. Nowhere I have come across any teacher who can teach mnemonics. Can you? Mujhe kya? I have taught in 19 different universities of the world. ترجمہ کرو سارے لوگوں کو بولی کہ پتہ نہیں کیا کرے. استاد کہتے ہیں کہ میں نے 19 جو آگے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں یہ باتوں پر آپ ہنس رہے ہیں بلو آئے نا ویسے کہیں گے نا کہتے ہیں کہ میں نے 19 یونیورسٹیز میں پڑھایا اور کہیں پر بھی مجھے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جو نیمونکس پڑھا سکتا. کیا آپ پڑھا سکتے ہیں بڑی ایسا انہوں نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا کیونکہ وہ لوگ نالج لور ضرور ہیں. آپ کا ایکسپیرینس کرنا ہے کچھ بھی ہو لیکن وہ لوگ نالج لور ضرور ہیں. علم سے محبت ضرور کرتے ہیں علم سے نفرت نہیں کرتے. جو کو ہے وہ یہ ہے کہ ہر دوست اس قابل ہو کہ یہ بات سرکار کی اس بات کی تشریح ہے سرکار کے اس فیض کے نتیجے میں جب میں شاید بنایا کہ میرے قرآن کی تفسیر اب ہوا تیسری مرتبہ سرکار نے سے 12 کرم فرمایا پھر کرم فرمایا اور فرمایا ڈاکٹر صاحب میں تیسری مرتبہ آپ سے کہا آقا بھی مجھے جی بتاؤں والی سرکار ہے جس سے پیار ہو جائے وہ باقی تب پیچھے نہیں چڑھتے. محبت ہوتی ہے کہ بھاگنے نہ دے پوری کائنات میں محبت کے حکمران پوری کائنات کے سسٹم کے جوہر میں اور ایسنس میں محبت رکھی گئی ہے. محبت سے فرار ممکن نہیں. اور سرکار جب ہم یہ چنا مانا کرتے تھے اسے اس پر بات کرتے محبت پوری کائنات کے اندر بطور جوہر رکھ دی گئی. پوری کائنات کے ہر ذرے ہر ایٹم ہر سیل ہر کوار ہر کیٹین ہر کے اندر محبت رکھ دی گئی اور وہاں پر محبت ہی اصل میں انرجی کا نسل ہے. صحیح ہم کسی لیول میں میٹیریل سے لے کر کے خدائی انرجی اگر ایک نام اس کو لے جا سکتا ہے محبت از ناٹ اے تھاٹ neither is it motion it is an energy from this level of the divine.
صحیح بالکل صحیح آپ کی طرف میں بات کر رہا ہوں باقی سارے بنا روشن میری زیادہ چل رہی ہے لیکن یہ نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں جن کو یونیورسٹیوں میں دفتروں میں کالجز میں مختلف ایجوکیشن ریسرچ انسٹیٹیوشنس میں جا کر کوئی بھی بات کریں ٹھیک ہے. تو اب سرکار نے فرمایا ڈاکٹر صاحب کیوں گھبراتے ہیں وضو کر سرکار نے قیامت پر وضو کیا 2 رکعت نماز نفل پڑھو انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ تو اس تفسیر کی خدا میں لکھا تفسیر میرے گھر میں موجود ہے زمینی صدر کو ڈاکٹر صاحب ہاتھ اٹھاؤ سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور پھر وہ منظر تازہ کر دیا دوڑ پیچھے کی طرف ہے کہ تشریح جام کو ابو ہریرہ یا رسول اللہ افضا کام نہیں کرتا ہوں نمایا چادر پھیلاؤ اور سرکار نے 3 دفعہ شروع کر کے اس کا مطلب ہے کہ جب ندی کا ہاتھ یوں ہو تو کائنات کی فضاؤں میں سے اور کاسمک زونز میں سے انرجیاں دوڑ کر ندی کے ہاتھ کی طرف لپکتی ہیں. میں بھی اس مانگنے والا سرکار کی بارگاہ میں چلو اب وہ رہا کے منظر یاد کرو سبحان اور ڈاکٹر صاحب پہ یہ منظر دیکھو سرکار غسل بنا کر ایک قاعدہ بنا کے دے رہا اب وہ رہا بہت سے آدمی ڈاکٹر ایک اس دور کی مثال ہے درمیانے دور کی مثال ہے اس دور کی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے میں عربی پڑھ کے کہتا ہوں عربی پہلے پڑھیا سبحان کیا ہوا ڈاکٹر صاحب نے قاضی پبلشرز لاہور ہم نے تصویر شائع کی ہے اور علماء سے بڑے بڑے جانور لوگ ہیں اور کسی کر دیا اب یاد رہنے کے لیے آگے بتانا ہے میں بھاشا یہ تو لے جائے جس سے علماء کی پیچھے کرتے ہیں بہرحال پچھلے مناطق حضرت امام ربانی حضرت اگر حفظ مناطق نقمی زندگی شرم صدر کے امام ربانی نے بابا لکھی جہاں طالب علم کی صوفیہ طالب پوچھو علم بہت صوفیہ کے ماحول میں مدارس کا حصہ تدریج اگر کسی طرح میں عزت نہیں ہے علمی اس کی عزت کرو پابند ہو صحیح اگر مراتب کے اعتبار سے عزت دیا اس کی عزت کرو پابند ہو سبحان اس لیے کیا کرتے جناب کبھی اس طرح کرم فرماتے کرم کے چاہنے بتا رہا کبھی خود کرم فرماتے ظاہری طور پہ آ جاتے کبھی مراقبے میں کرم فرمائی کرتے ہیں کبھی خواب میں مہربانی کرتے ہیں اور کبھی دل کے اندر وہ کھڑکی کھول کر ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں صحیح اور وہ ہوائیں اعلی محبت تک پہنچتی ہیں اعلی محبت ان ہواؤں میں سانس لیتے ہیں اور علوم نبوت سے جی بھر کے ساتھ اس لیے یاد رکھیں کہ سرکار دواروں میں سلسلام کا کوئی سچا غلام جب بیٹھ کی بات کرے گا سرکار کا فیض دے گا اکثر سرکار کا ہوتا تو ہم چونکہ ان کے غلاموں میں سے فیض کا دعویٰ نہیں ہے یہ ان کا حق ہے دینے والے کا یہ ان کے عطا کا معیار ہے ہمارے دامن معیار نہیں ان کی عطا ہے یہ ان کا حق ہے کہ لفظ فیض استعمال کریں اور ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی غلامی کے دعوے میں آگے بڑھتے گئے آپ سے پہلے ہی صحیح ہے کہ غلام ہے دیر گزرے ہی صحیح تجھ سے در سے سر سے ہم اس پر آنا حضور حاصل کرے علم پر پکڑ دکھانے والوں کے یہ شعر بار بار یاد رکھنا چاہیے وقت کا امام علماء کا تاجدار قادریوں کا شہنشاہ اولیاء کا مرشد امام اہل سنت امام احمد رضا جس کا نام سن کر دل میں بہار کی اٹھتی ہے
جس کا نام سن کر ہمارے بادل کے کلوں میں ایک تہلکہ اور زلزلہ مچ جاتا ہے. امام احمد رضا حاضر تھے. اس در سے سد سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے کوئی کا اعلیٰ حضرت شیر اعلیٰ حضرت کا بات میرے پاس شیر اعلیٰ حضرت شیر میرے پاس. اصل خدمت ہے کہ ہم نے اس محفل کا آغاز کس بات سے کہ قرآن کیا ہے. کہ قرآن کیا ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے نا تو یقین مانے کہ کروڑوں پاکستان بارہا میں نے اس موضوع پر بات کی اور آدھا منٹ بارہا میں نے اس موضوع پر بات کی اور ہر بتایا کہ میری لڑائی سے بات آج میں ایک خاص لڑائی میں بات یہ سمجھانے کے لیے کہ قرآن کیا اگر انسان کو تقسیم کیا جائے اس کی زندگی کے قواعد ضوابط اور قوانین کے حوالے سے جی اگر انسان کی زندگی کو تقسیم کیا جائے اس کی زندگی پر جاری اور ساری یعنی امپلیمنٹنگ اور انفورسڈ قوانین اور ضوابط کے حوالے سے تو انسان کی زندگی کی اسٹیجز جملہ برابر تاکہ آگے بھائی رک گئے نا اور غور کر رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے. اگر انسان کو تقسیم کیا جائے اس کی زندگی کے ان قواعد اور ان ضوابط کے حوالے سے ان رولز اور ان پرنسپلز کے حوالے سے یا ان سسٹمز کے حوالے سے سسٹمز کے حوالے سے مولوی سے ختم پڑی تو چھنا نہایت خطرناک کیوں اکثر میں تو کرتا رہا بڑی بڑی باتیں سکتی رہتی ہے تو جب بھی کسی مولوی کو کرتا نا بیٹا میرا مولوی تو نہیں ہے نا عاشق مولوی نہیں کرتا میں سچ کر رہا ہوں لیکن لیٹ بھی نہ ہو میں زیادہ میں کہتا ہوں لیٹ ایسے نہ ہوتا اللہ بولے کر کیا بتا رہا تھا اگر ان سسٹمس کے حوالے سے قواعد و ضوابط کے حوالے سے کہ جو انسانی زندگی کو گورن کرتے ہیں تھوڑا سا ہو گیا صحیح انسان کو اگر تقسیم کیا جائے تو اس کی تقریباً 4 سٹیجز آتے ہیں. نگاہ مسافر کرنا ہے نگاہ کی نگاہ چلنا یہ دنیا جس کو آپ ورلڈ آف میٹر کہتے ہیں ورلڈ آف میٹر مادے کے اس کے اپنے قوانین اور قوانین کی خلا ورزی پر میٹر ایک دم اگر زیادہ نہیں مانے صحیح اگر ہم سلو کو شام بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کرنے کا سورج اتنا کہ وہ کرتا ہے وہ ہوتے دونوں مجھے منع کرنے والے مجھے قدرت نے ایک پرنسپل دیا مجھ کو فالو کرتا ہوں. آپ کبھی باہر روک سکتے ہیں کہ باہر کی خزاں چاہیے اور فلاں نے کوٹھا ساڑنا باہر وقت پہ آئے گی کیونکہ باہر آئے باؤنڈ کر ان قوانین کی کہ جو پروردگار پاک نے باہر لانے کے لیے مقرر کر ٹھیک ہے
آپ کسی بچے کا جو آنا اس سے روک سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں روک سکتے نا. کیوں کہ پروردگار پاک کے میٹر کے قانون کا وہ پابند ہے. جو پروردگار پاک میٹر کو جو قانون دیتے ہیں وہ اس کے پابند. جس طرح بندے کی نیندر آؤ سے چارشے نے کو ان کا نسازی میں اس ہے بندہ تھکا ہوا ہو یہ میٹر کے قانون کی پابندی ہے تو بندے کو سانے کا ٹائم ملنا چاہیے. ہمارے بیٹا جس نے میرے ہر چیز ریکارڈ کی ہے, برادری گرامی کی ہر چیز ریکارڈ کی ہے, اللہ کی ہر چیز ریکارڈ کی ہے, مقصد ہے اس کے پاس. اس لیے میں اس کو جتاتا ہوں کہ آپ بھی اپنا دامن بڑھا لیجیے ورنہ اپنی زمین پر سبحان. یہ چیزیں جب نہیں نا دیکھیں تو پڑوس ہوں کہتا ہے کہ وہ پارس میں آ بیٹھا یہ اس وقت پتا چلتا. اس لیے انہوں نے محنت کی ہوئی ہے, ان سے پیار بھی کرتا ہوں, ڈانٹ بھی کرتا ہوں, اور کو بھی صحیح. شہنشاہوں کی اولاد, ہمایوں کی اولاد میں سے صحیح, ٹھیک ہے, ان کی اولاد میں سے, اور ان کی یہ عادات کے علوم کی حفاظت اس خاندان کی عادت ہے. تو عرض کروں کہ ایک تو یہ ورڈ آف میٹر, صحیح, word of matter is never rootless. ٹھیک ہے, اس کے اپنے پروسیسز ہیں, اس پروسیس سے چلیں گے تو ورڈ آف میٹر کنٹرول میں ہے. صحیح. اس میں سب سے بڑی مثال فزکس کی لے لیں. فزکس کے قواعد میں ایٹم بم بنوایا, انرجی کے رولز میں ریڈکشن تھیوری اور کیمسٹری کی دنیا میں ایک کتاب ہوتا ہے. یہ ورڈ آف میٹر. اب اس کے بعد آپ چلیں گے ورڈ آف ایموشن پہ. یہ دوسری باقی تو دوسری باتوں پہ نہیں کریں اس میں اور لمبے بات کی جائے. دوسری دنیا میں آپ آ جائیں اور انسان کی پرسنل لیول پر, وہ تو یونیورسل لیول ہو گیا, صحیح, ٹھیک ہے, گلوبل لیول, یونیورسل لیول. دوسرے لیول پر آپ انسان کو انڈیویجولائز کر دیں گے, صحیح, اور پھر اس کے بعد ایک سوشل سرکل کا بنا لیں. بالکل انسان کا سرکل, سوشل سرکل, اور ایک سوسائٹی, کمیونٹی آف ہیومن بینگس, انسانیت, ایک انسان اور پھر پوری کمیونٹی. انسان. صحیح, ان کے فیلنگس اور ان کی تھاٹس, یہ ایک گروپ ہے. ٹھیک, بیمار ہونا اس کی فیلنگ ہے, علاج کے بارے میں سوچنا اس کی تھاٹ ہے. ٹھیک ہے, غصے میں آنا اس کی فیلنگ, وار کرنا اس کا ایکشن. فیلنگ, تھاٹ, ایکشن, یہ فیلنگ پہلے انسان کے انڈیویجول لیول پہ ہوتی ہے, پھر یہ کلیکٹیو بن جاتی ہے. صحیح, پھیلتی جاتی ہے, فیلنگ کو پھیلاتے جاتے, پھیلتے. دوستوں نے بھی حرکت کی نا, کہیں پر آگے لانا چاہیے, حضور کی نعت سناتے ہیں. شکر خدا ممکن پر ہمارے دوست باتوں سے ڈرتے نہیں, گھبراتے نہیں. کیوں کہ باتیں وہ ہیں کہ جن پر مور لگا کر دی جا سکتی ہے. اسٹیمپ پیپرز دے رہا ہوں, جو چاہو لکھ لو. سبحان. رجسٹریاں تمہارے ہاتھوں میں, تمہارا پراپرٹیز کی, اور وہ پراپرٹی جو ڈیوائن پراپرٹی, خدائی پراپرٹی کی جو رجسٹریاں تقسیم کر رہا ہے. فیلنگ, فیئر ایک فیلنگ ہے. صحیح, خوف جب یہ انتہا کو پہنچ جائے تو ڈپریشن بن جائے. سیڈنس ایک فیلنگ ہے, انتہا کو پہنچائیں تو ڈپریشن. قنوطیت, پیسمزم ایک فیلنگ ہے, انتہا پہ پہنچے تو پیشن بن کے انسان کو تو برباد کر دیتا ہے. ہیپینس یعنی خوشی ایک فیلنگ ہے. ٹھیک ہے, پھیل جائے تو باغبان. انڈیویجول سے, فرد سے, ایک بندے سے, انڈیویجول کا مطلب ہے, فرد کا مطلب ہے ایک بندہ, ایک بندے سے شروع ہوگا پوری کمیونٹی بنا لے, اور پھر ہم اس کو پوری انسانیت بنا لیں. یہ ایک دنیا.
صحیح لیکن اس کے بھی قواعد ہیں، اس کے بھی رولز ہیں، سسٹمز ہیں. کوئی پریشان ڈرتا کیوں ہے نصاب دے کے؟ کوئی ڈرتا کیوں ہے کہ بجلی اس پر پڑے؟ کوئی ڈرتا کیوں ہے کہ سروس سے نکال دیا جائے؟ کوئی ڈرتا کیوں ہے کہ اس کو بیماری لگ جائے؟ کوئی ڈرتا کیوں ہے جیب بار پر ٹکٹ سے؟ صحیح اور بھی پتا لیکن سیدھی بات مارشا اور یہ بھی نہایت پر اثرار کس بالکل صحیح. تو کوئی ڈرتا کیوں ہے کہ اس کو فیئر آف فال ہے؟ کوئی ڈرتا کیوں ہے اس کو گریو کا فیئر ہے، موت فیئر آف ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے. اور بعض ایسے لوگ بھی جو زندگی سے ڈرتے ہیں، یہ بھی ایموشن ہے. صحیح زندہ مرنا چاہیے. یہی وجہ کہ ڈپریس لوگ اکثر خودکشی کی کوشش کرنے سے پہلے میں دعا کریں میں مار جاؤں. اس طرح مدد بھی کر کے آپ کو امتحان درجے ڈپریشن، یہ سب کچھ رولز کی پابندی ہے، رولز کی پابند ہے. فیئر کیوں پیدا ہوا کہ اس کی کاز موجود تھی. بالکل ٹھیک ہے. اس کو آپ کہیں گے کازل ریلیشن شپ کی ورلڈ ان دا ورلڈ آف مائنڈ اینڈ ان دا ورلڈ آف ایموشنس. ہر کوئی زمین کو دے دے لیکن اس کے لیے کاز چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ادھر قدرت کے قوانین ہیں جو خود ہی جاری ہیں، کوئی کاز ان کو دے نہ دے صحیح. واہ وہ خود ہی جاری ہے، کوئی کاز ان کو دے یا نہ نہ دے. یہ خود جاری نہیں ہے، انسان ان کو کاز دے. بالکل ٹھیک ہے. انسان اس کی کاز خود کریٹ کرتا ہے اور خود ہی کرتا ہے. اگر کاز پازیٹیو ہے تو کاز کریٹ کرتا ہے اور فائدہ بھی کاز اگر پازیٹیو ہے بولو ایمان کرنا کاز کریٹ کرتا ہے. کاز نیگیٹو ہے تو نتیجہ نیگیٹو وصول کرے گا یعنی بھگتے گا. اگر کاز پازیٹیو ہے بہت سارے لوگ کریں گے کوئی نہیں اور بھی ڈرائیں جس میں کالج ہوئی کاز اگر پازیٹیو ہے تو نتیجہ کیا لائے گی؟ پازیٹیو رہے گی. اس کو اسی کا دوسرا نام ریوارڈ ہے، اسی کا دوسرا نام ایوارڈ ہے، اسی کا نام دوسرا نام بینیفٹ ہے، اسی کا نام ایڈوانٹیج ہے اور اسی کا نام کراؤننگ ہے. اب اس ورلڈ میں جہاں پر ورڈ آف میٹر تھی، رولز کی پابندی، اس ورلڈ میں جہاں ورڈ آف ایموشن ورڈ آف مائنڈ ہے، انسان کے کازل ریلیشن شپ کی انسان کے ساتھ پابند. اس سے آگے تیسری دنیا آتی ہے جس میں آپ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. فارگیٹفulness، obliviousنess. جہاں لرننگ امپورٹنٹ تھی کہ یہ روٹ سیکھو، فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، بایولوجی پڑھو، باٹنی پڑھو، زوالوجی پڑھو اور سوشل سائنس پڑھو، نیچرل سائنس پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو. ٹھیک ہے. پابند ہو، کچھ کرو گے تو پاؤ. بالکل. تیسری اسٹیج، دوسری اسٹیج پر کازل ریلیشن شپ انسانوں کے درمیان کیا ہے، انسان اپنی کازز کس طرح کریٹ کرتا ہے، اس کے ریزلٹ اور ریپرکشنس کو کس طرح وصول کرتا ہے. ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انسان کو کون کون سے قواعد و ضوابط بنانے چاہیے. آج روز تیز ہے، مسالہ تیز ہے، دوڑنا پڑے گا، دوڑو، دوڑنا سیکھو. سمجھنے بات کازل ریلیشن شپ انسانوں کے درمیان اس کی کریشن کیسے ہوتی ہے، اس کی کاؤنٹرنگ کیسے کی جاتی ہے، اس کے بینیفٹس کس طرح وصول ہوتے ہیں، اس کی نیگیٹیوٹی سے کیسے بچا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہے. بہت سی چیز ہوگی. تیسری اسٹیج پہ جہاں لرننگ امپورٹنٹ تھی وہاں ان لرننگ. ٹھیک ہے. یہی انسان اپنی فزیکل باڈی میں تھا اور پوزیشن میں تھا، اپنی ایموشنل باڈی میں گیا اور پوزیشن میں تھا، اپنی مینٹل باڈی میں گیا اور پوزیشن تھا. اب اس سے آگے سیلر باڈی میں چلا گیا اور پوزیشن. جہاں لرننگ پوزیشن امپورٹنٹ تھی، جہاں لرننگ امپورٹنٹ تھی وہاں ان لرننگ امپورٹنٹ. جہاں سیکھنا امپورٹنٹ تھا وہاں بلانا امپورٹنٹ. بالکل صحیح. دوستوں
یہی تصور فنا ہے. واہ آپ نے تصور کی کتابوں میں بزرگان دین کی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہوگا فنا فنائے حقیقی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کبھی کسی نے ایکسپلین کیا کیا چیز ہے فنا؟ واہ بہت شاکے میں چلے واہ واہ بہت میرے پیر زندگی اس پر کروڑی سلام بہت میرے بہت سپاٹ بہت شہنشاہی نقشبند کیا بتاتے ہیں کہ فنا اصل میں تھاٹ کی فنا ہے ایموشن کی فنا ہے مادے کی پرواہ نہ کرنا کوئی پابند نہیں ہے مادے کا اگر چاہے تو آسمانوں کی دنیا کو پار کرنا کوئی بات ماننے کا نہیں تو تھاٹ لیسنس forgetfulness complete oblivion forgetting everything unlearning کیا بات باقی قسم سے استاد مانو گے اتنی بڑی یونیورسٹی پڑھتے ہیں کافی سمجھ سمجھ آ رہی بات یہ فنا ہے فنائی خیال بدن تو فنا نہیں ہوا کبھی دیکھا کہ غریب کا وجود غائب ہو گیا نہیں غریب کا وجود تو ہم تشریف فرما ہوتے ہیں رونے کا فروز ہوتے لیکن ہوتا ہے کہاں ہے اب جب سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جواب میں تشریف لے گئی تو کیا فرمایا یا رسول اللہ میں کون رسول کیا یا رسول اللہ جناب کون یا رسول اللہ عائشہ کون یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ابو بکر کون من تو شدن تو من شدی من تک شدن تو جا شدی تاکس نہ گوید بات نہیں من دی گرم سرکار اس سٹیج پر تھے کہ جہاں پر سوائے خدا کی ذات پاک اور کچھ رہتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ مقام ہے یہ مقام تیسرا آ گیا جب یہ مکمل انلرننگ ہو جائے ہر چیز بھول جائے خدا کے علاوہ میں نے ایک بڑی کو دیکھا ہے حضرت حاجی محمد سرفراز صاحب حاجی خاصگان حضرت نذیر احمد صاحب سرکار بڑا شریف اللہ علیہ کے خدا میں نے یہ دیکھا ایک اور ہستی کا ذکر کروں گا راجہ فبادہ صاحب گوشا والے انہیں میں نے دیکھا تو نہیں لیکن ان کے بارے میں ان کے مرشد کی تعریف پڑھی کہ وہ اسٹیج پر پہنچ گئے تھے جہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اس یاد حضرت حاجی سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں خود ملا ہوں بیٹے خدا کے لیے سامنے کچھ رکھ لو کوئی بدنصیب نہ ہو صرف سر نہ کرنے سے بدنصیبی نہیں ہے لیکن بہرحال میں بات تو صحیح تو عرض خدمت ہے کہ اب چوتھی اسٹیج آ گئی چوتھی اسٹیج پر انسان کے ذہن کو مادے کے ذہن کو انسان کے اس جسم نوری کو ونفخت فیہ من روحی والا اس کو مادے کے قید سے آزاد کر دیا گیا لائف جہاں یہ تھی کہ سانس لے تو زندہ ہے سانس نہ لے تو مردہ ہے لیکن سانس نہیں لے رہا اور زندہ ہے تو تنفس کے قانون سے آزاد کر دیا گیا نا اگر روح باڈی کے اندر ہے تو زندہ ہے روح باڈی سے نکل گئی تو مردہ ہے باڈی موشن لیس ہے روح اندر موجود نہیں ہے کوئی حرکت کر نہیں رہی پھر بھی زندہ ہے مادے کے قید سے آزاد کر دیا گیا ایموشنز کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا کازز کی بات ڈراپ کر دی گئی اور اس کو مکمل تھاٹ لیسنس اوبلیویسنس کی کنڈیشن سے گزار کے کسی ایسے زون میں لے آئے ہیں جہاں وہ ہیں اور وہ واہ 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 اور نہ وہ ہے نہ وہ کیا کہنا حضرت شہاب الدین عمر صاحب اردو سے پوچھا گیا کہ معرفت کیا ہے فرمایا جہاں نہ مین ہے نہ عین ہے نہ رے ہے نہ بے ہے نہ دے صحیح وہ بات اسے وہاں لے آئے جہاں وہ ہے اور وہ ہے اور نہ یہ ہے نہ وہ جب وہاں پہنچے گا تو وہاں دیکھے گا کہ یہاں فارمز کی دنیا تھی وہاں فارم لیسنس ہے فارم کی بات وعدہ کیا تھا سمجھے گا یہاں فارم ہے وہاں فارم
لیسنس ہے. واہ واہ یہاں صورت ہے وہاں صورت نہیں ہے. نہیں. واہ واہ حضور سید الصلاۃ کی نعت پر سامنے پڑھ دینا. اس بے صورت صورت ظاہر بس صورت رہا یہ طرح میں بتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دس صورت رابے صورت دا دس صورت رابے صورت دا تو براہ کے عین حقیقت دا تو براہ کے عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا پر کم نہیں بے سوجت دا. کوئی برلیاں موتی لے تریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہو صورت دس صورت رابے صورت دا دس صورت رابے صورت دا دس صورت رابے صورت دا تو براہ کے عین حقیقت دا تو براہ کے عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا پر کم نہیں بے سوجت دا. کوئی برلیاں موتی لے تریاں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا کے جانے جہانا تھا جانا کے جانے جہانا تھا. سچ آنکھاں تے رب دی میں شانہ تھا سچ آنکھاں تے رب دی میں شانہ تھا. جس شان تو شانہ سب بڑیاں سچ آنکھاں تے رب دی میں شانہ تھا. جس شان تو شانہ سب بڑیاں. اے ہو صورت شالا پیش نظر اے ہو صورت شالا پیش نظر اے ہو صورت شالا پیش نظر. رہے وقت نزاعت روز حشر رہے وقت نزاعت روز حشر. بچ قبر تے کھلتی جد ہو سی گزر قبر تے کھلتی جد ہو سی گزر. سب کوٹیاں سی سن تد کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اشعار یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. میں نے ترنم سے اس لیے کہا ہے کہ یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. ہم صرف سرور کے لیے نہیں پڑھتے. سرور بھی بڑی چیز ہے بالکل لیکن یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. واہ ویسے صورت را یہ ساری آج سی کچھ ہوئی ہے نا
لیکن فرقم نہیں پیسوں جدہ بیوقوفوں کی دنیا یہ نہیں ہے، نہ سمجھنے والوں کی دنیا نہیں ہے، یہ سمجھنے والوں کی کچھ بجلیاں موتی جائے گا، ہر سٹی میں موتی نہیں آتا، اسی سٹی میں موتی آتا ہے جو بہار کے موسم میں سمندروں کے اوپر اپنے اڑ کے چلتی ہے، اس کے اندر پڑنے والا جو قطرہ ہے وہ موتی ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں نے کوئی ایموشنلائز ہو کے اس ٹاپک کو کنورٹ کر دی، نہیں، کتنے اسٹیج ہوئی بیٹری اسٹیج باتیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیومن اسٹیج ایموشن اور مائنڈ کی، بالکل کمپلیٹ نیا سینٹ بالکل صحیح، مائنڈ کی اور ایموشن کی، اس کے بعد آگے تھاٹ لیسنس، تھاٹ لیسنس، کمپلیٹ ویکیوم، ویکیوم، کمپلیٹ ویکیوم کی دنیا بالکل جہاں کچھ بھی نہیں، آپ ہر چیز کو بلا دیتے ہیں۔ جب آپ ہر چیز کو بلا لیتے ہیں تو آپ کے اپنے نالج کی فورس ختم ہو جاتی ہے۔ واہ، بالکل صحیح، Your knowledge is a power. Here you have got no knowledge. No. Therefore you have got no power. نو پاور، واہ واہ واہ، کروڑوں کا، اربوں کا، خربوں کا ایک جگہ۔ واہ واہ، Your knowledge is power. Power. جس کے ذریعے سے آپ نے یونیورس کو پتہ کیا ہوا ہے اور جس کے اوپر آپ اس فضاؤں پہ چھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جال اڑا کر سمندر میں جال چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ٹرینیں رواں ہیں، اور جس فورس کی وجہ سے قوانین کو سمجھ کے آپ ایٹم کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور اٹامک بمس بنا رکھے ہیں، ہائیڈروجن بمس بنا رکھے ہیں، اور کبھی آپ کی ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ بینک پہ ہو رہی ہے، ابھی بینک پہ ہو رہی ہے، سارا تھاٹ ختم، واہ، سارا نالج فنکشن لیس، نو نالج نو No پاور، power. when you have got no knowledge and no power then you are divine۔ واہ واہ، کیوں کہ خدا نے تم سے کچھ نہیں چھینا، جو کچھ تم نے کمایا ہوا تھا وہ اٹھا کر پھینک آئے ہو، جو خدا نے تیرے فطرت کے اندر رکھی تھی میرا وقت ہوتی ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ واہ، اب وہ جس اس کو آپ کیریئر قرار دیں، واہ، اس کو آپ عقل قرار دیں، اس عقل کے اندر کیا ہے؟ روح ربانی، روح ربانی، روح ربانی سیدھی اور نگار پاک کی مسافر میں گم ہو گئی جو داماد ہو۔ اب ہوتا کیا ہے؟ وہاں جو فریکوینسی کام کرتی ہے وہ فارم لیس ہے، شیپ لیس ہے، واہ، اور ہم اس کے رول کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ صرف ایک رول ہم سمجھیں، صرف ایک رول کہ اس کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ، واہ، تو کتنی ہے؟ آج دن تک دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کو سمجھ نہیں سکا، دنیا کا کوئی مائنڈ اس کو جان نہیں سکا، کوئی اس کو میسر کر نہیں سکا۔ ایک اس طرح ابھی تک فزکس نے وضع کی ہے وہ اٹیک، یعنی ایسی انرجی کہ جو لائٹ سے بھی زیادہ تیز ہے، یہ اس کی پہلی اسٹیج ہے جو فزکس نے صرف ٹچ کی ہے، میسر اس کو بھی نہیں کر سکے، اس کے آگے اس کی رفتاریں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور کتنی بڑی کوئی پتہ نہیں۔ کوئی پتہ دیکھیں بندہ خدا، میں نے بندہ خدا سے پروناؤنس کرنے میں کتنی دیر لگائی؟ چند سیکنڈز، بندہ خدا 2 سیکنڈ، 2 سیکنڈ ہے، بندہ خدا بندہ خدا سیکنڈ سے کم، فریکشن آف سیکنڈ، سیکنڈ سے بھی کم وقت لگایا ہے۔ یہ کس کی رفتار ہے؟ بولنے کی، ہماری میرے تھاٹ کی رفتار ہے، میرے مائنڈ کی مائنڈ کی رفتار، بالکل جو روشنی کی رفتار سے بہت تیز، ہو بہت سکتی ہے، اس سے تیز ہو سکتی ہے۔ تیز، اگر بندے کی پاور اتنی پاورفل ہے تو وہاں پر جہاں بندے کی کوئی پاور نہیں رہتی، صرف خدا کی پاور کام کرتی ہے، کتنی پاورفل ہے۔ واہ واہ واہ، اس کا ایک مثال پروردگار پاک نے، بہت سارے اور بھی دی ہیں لیکن ایک مثال پیش کرتا ہوں، آسمانی بجلی پر گرتی ہے۔ صحیح، آسمانی بجلی جب گرتی ہے تو کتنی دیر لگاتی ہے؟ یہ قدرت نے مثالیں دی ہیں، یہ تمہارے لیے مثالیں ہیں، کاش کہ تم سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت نے یہ مثالیں دے کر کے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو تمہارے ٹرک چلتے ہیں اور جناب والا دوسری باؤنڈری کرتے ہیں، زیادہ دوسری ہو جاتی ہیں، اور ایک قدرت کی فورس کی انرجی آتی ہے جو ایک لمحے سے پوری کائنات کو اڑا کے باہر کرتی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بستر گرم ہے، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں،
پانی وضو کا چل رہا ہے، سرکار 18 سال گزار گیا، 18 سال کو ایک سیکنڈ میں رکھ دینا معراج، معراج بھی ہو گیا، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، 18 سال کو ایک لمحے میں رکھ دینا، پانی بہتے ہوئے کتنی دیر میں بنتا ہے؟ آپ پانی بنائیں اور تاکہ اس جگہ پر اس کی آواز آ رہی ہو تو 1 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگا، اس کا مطلب ہے کہ 18 سال کو کنورٹ کر کے 1 سال میں کنورٹ کر دینا، یہ اس دنیا کی بات ہے جہاں انسان بلا کے پروردگار پاک کے پاس پہنچے۔ قرآن اس دنیا کی تجلی ہے جو تیسری اسٹیج سے آگے ڈیوائن اسٹیج، جس کا نزول بجلیوں سے زیادہ تیز ہے، آسمانی بجلیوں سے زیادہ تیز ہے، جو فارم لیس ہے، جس کی کوئی فارم نہیں ہے۔ انسان کو پروردگار نے یہ قوت بخشی ہے کہ جب تم اس نور سے آؤ گے تو تم جب میرے پاس ان خلاؤں سے ویکیوم سے گزر کے پہنچو گے جو تم فارم کریٹ کرو گے، خدا بندے سے خود پیچھے بتاتے بھی ہیں۔ واہ، فارم کی دنیا سے آئے ہو، فارمز چھوڑ کے آئے ہو، رولز کی دنیا سے آئے ہو، رولز چھوڑ کے آئے ہو، باڈیز کی دنیا سے آئے ہو، باڈیز چھوڑ کے آئے ہو، اب فارم تم کو عمل آتا ہے، بندے کا فارم دینا اور دلار کا اس کو فارم بنا لینا، یہ چوتھی اسٹیج کی بات ہے، اور وہ قرآن، واہ سبحان، جہاں پر فارم پروردگار پاک اس کلام سے کریٹ کرتے ہیں، انما امرہ اذا اراد ان یقول له کن فیکون۔ ادھر بندے نے سوچا، ادھر ایک بار میں شعر سمجھ آیا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے کر، اسی کا نام جو آج میں نے سمجھا اسی کا نام تقدیر ہے۔ غلط ہے شکوائے تقدیر یزداں، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ واہ، کرے دریا میں طوفان کیوں نہیں؟ خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں؟ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں۔ سبحان، بات سمجھ آ گئی؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن تقدیر سازی، تقدیر سازی، بے شک، قرآن فارم لیس ورلڈ میں فارمز کو کریٹ کرتا ہے، قرآن بجلیوں سے زیادہ تیز تصرف کرتا ہے، اور قرآن ان میں سے کسی رول کا پابند ہے، بے شک، خواہ ورڈ آف میٹر کا رول ہو، خواہ ورڈ آف ایموشن ہو اور مائنڈ کا رول ہو، خواہ تھاٹلیسنس کا رول ہو، کسی رول کا پابند نہیں ہے قرآن۔ قرآن کے اپنے قواعد ہیں، قرآن کے اپنے ضوابط ہیں، اور کیا علامہ نے فرمایا کہ جب تک تیرے دل پر نزول کتاب نہ ہو اس وقت بیان خوشا ہے ناراضی وقت ہو گیا ہے، اتنا بھی نہیں ہوا، لیکن بات جی نماز کا ٹائم تو بہت نماز پڑھ لی ہوتی ہے۔